صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ روزانہ جو 5 وقت کی اذانیں اپنے محلے میں گونجتی ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک نہیں پہنچی. یہ قرآن کی تعلیمات اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک نہیں پہنچا. آگے اللہ اکبر، آج میری قوم یہ سوچتی ہے کہ رسول پاک نے جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو پوری دنیا مسلمان ہو گئی. چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بالکل حق ہے، لیکن چاند کے ٹکڑے دیکھ کر کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے وہ میرے آقا کی محنتوں سے مسلمان ہوئے ہیں، میرے نبی کی کوششوں سے مسلمان ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی محنتوں سے مسلمان ہوئے ہیں. آؤ دیکھو تو صحیح، دین کی خاطر میرے اور آپ کے آقا کتنی محنتیں کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کتنی محنتیں کرتے ہیں. ہم ان محنتوں کو بھول گئے. ہمیں صرف معجزات پر نعرے لگانا تو یاد رہا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی محنتیں اس کے پیچھے کیا تھی اس کو ہم فراموش کر گئے. معجزات پر حق ہے، حضور علیہ السلام کے معجزات پر جو اعتراض کرے اس کا دل سیاہ ہے، لیکن محنتیں تو دیکھو آقا نے کتنی محنتیں کی ہے. اللہ اکبر، مکے کے اندر جفاران کی چوٹی پر میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا. اعلان نبوت سے پہلے میرے سرکار کو جو لوگ صادق الوعد الامین کہتے تھے، اپنی امانتیں رسول پاک کے پاس رکھتے تھے، جب میرے کریم آقا نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو وہی قوم میرے نبی کے جان کی دشمن بن جاتی ہے. اور اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال دین کی راہ میں خرچ کرتے جا رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سر پر وار کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کا سر انور زخمی ہوتا ہے اور میرے آقا اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر، اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھ کر، تو اس وقت رسول پاک کے گھر میں بظاہر حضور کے سر پہ پٹی باندھنے کے لیے کوئی کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا. حضور کے گھر میں کوئی کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ کر رسول پاک کے سر پہ باندھ دیتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ سے کہتے، خدیجہ میں اپنی قوم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں اور میری قوم میری بات کو نہیں مانتی. جناب خدیجۃ الکبریٰ میرے آقا کو تسلی دیتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے. آؤ حضور علیہ السلام کی محنتوں کا اندازہ کرو. ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانے والی قوم، ذرا سوچے تو صحیح، دین جو ہمارے گھر تک پہنچا ہے اس کے پیچھے اللہ کے حبیب کی محنتیں کیا ہے. ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، پہلا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. پھر دوسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند بھی ختم ہو جاتا اور اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تیسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند بھی ختم ہو جاتا اور اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. کبھی کبھی کیفیت یہ ہوتی، کبھی 1 مہینہ، کبھی 2 مہینہ اور کبھی کبھی لگاتار 3 مہینے تک رسول پاک کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ معاملات گو کے اختیاری تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی محنتوں کو محسوس تو کرو. آپ مجھے بتائیں، وہ رسول جو دین کی خاطر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہوں، 3 مہینے تک رسول پاک کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا جاتا ہو اور گھر کے اندر سر پہ پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہ ہوتا ہو، جب حضور علیہ السلام کا کوئی امتی اسی دین کو پامال کرتا ہوگا یا پیٹ کے پیچھے پھینکتا ہوگا تو اس وقت اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہمارا باپ اگر رات و دن محنت کر کے دولت اکٹھا کرے تو ایک بیٹا کہتا ہے
میرے باپ کے سر کا پسینہ پیر تک آیا ہے، تب کہیں جا کر کے ہمارے گھر میں دولت جمع ہوئی ہے، اس لیے میں اس دولت کو ضائع نہیں کر سکتا، اس دولت کا مس یوز نہیں کر سکتا، اس دولت کا غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ سنیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، باپ کا پسینہ اگر سر سے لے کر پیر تک آئے تو تم اپنے باپ کی محنتوں کو ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھتے؟ رسول پاک کا پسینہ نہیں، حضور کا خون سر سے لے کر کے پیر تک آیا تھا، تب کہیں جا کر کے یہ دین کی شمع روشن ہوئی ہے، یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ لیکن اپنے من میں ڈوب کر ذرا سوچو، کیا جس دین کی خاطر اللہ کے حبیب نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے تھے، حتیٰ کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین خون سے بھر گئی تھی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محنتوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں رات کے 3 بجے تک کے سینما کی اور گانوں کی آوازیں آتی ہے؟ مسلم نوجوان زنا کے مناظر اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر کے دیکھتے ہیں۔ رسول پاک کی سنت داڑھی ہے یہ بیان کیا جائے تو لوگوں کو سنت رسول پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے، اور اگر اللہ اکبر کوئی کرکٹر داڑھی رکھ لے تو میرا ہر جوان داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو قوم اپنے نبی کی سنت کو کرکٹر کے طریقے سے زیادہ اہمیت نہ دے، اس قوم کو زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ وہ قوم کیسے ترقی کی منازل طے کرے گی؟ وہ قوم کیسے عروج پائے گی؟ اس قوم کو رحمتیں اور برکتیں کیسے ملے گی؟ جو قوم کو اپنے باپ کی محنتوں کا احساس تو ہے لیکن رسول پاک کی محنتوں کا احساس نہیں۔